رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں. ناظرین گرامی، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پر بھی بات کی جائے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. ہم اس سے نہ صرف روشنی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس سے سیکھ کر اپنی دینی اور دنیاوی زندگی بلکہ اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ اعظم پر بات کریں گے کہ کس طرح رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے دعوت و فکر سے کام لیا وہ کون سا ایسا طریقہ کار تھا کہ عرب کے جہلا، بدو اور صحرا نشین ایک مینارہ نور بن کر تمام قوموں کے سامنے آئے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب. سر، آپ کی موجودگی کا شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. جبکہ آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب. سر، آپ کی آمد کا بھی شکریہ. بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی دیری کے میں آپ کے جانب آؤں گا. بطور مبلغ اعظم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کن مراحل اور کس حکمت عملی سے کیا؟ اسلام کی ان 14 صدیوں میں مبلغ اعظم کا اگر لفظ اور لقب سجتا ہے تو میرے آقا کے سر سجتا ہے بلا شبہ. اب اس میں تبلیغ کو دیکھنا ہوگا کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو مساجد میں، مدارس میں، اجتماعات میں جس کا تبلیغ کا نام دیا جاتا ہے وہ ساری تو نہ صحیح لیکن اکثر موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ قرآن پاک نے وضاحت کر دی کہ تبلیغ کہتے کس کو ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی. گویا قرآنی اصطلاح میں تبلیغ کہتے ہی اللہ کی بات کو پہنچانا ہے. بندوں کی باتیں، واقعات، قصے، حکایات، اشعار، یہ لوگوں کو سنانا اسے تبلیغ نہیں کہتے. اگلی ہی آیت میں اس کی نفی کر دی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ نہیں پہنچایا تو آپ نے تبلیغ نہیں کی. ایک تو تبلیغ کا پتہ چلنا چاہیے کہ تبلیغ کہتے کس کو ہے. اب اگلے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو اس میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین. فرمایا کہ تبلیغ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، دعوت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ بصیرت پر مبنی ہوتا ہے. من گھڑت قصے، کہانیاں، اوہام پرستی، اس قسم کی باتیں، اس کو تبلیغ نہیں کہتے ہیں. تبلیغ علی وجہ البصیرت، دلائل اور براہین، اور دلائل و براہین بھی وہ جو قرآن پاک سے ہیں. اب اس کے بعد پھر فرمایا کہ مبلغ کے لیے کیا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تمہیں چاہیے کہ تم حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھاؤ. اللہ کا پیغام، بندوں کا نہیں، بندوں کی باتیں نہیں، بندوں کی افکار نہیں، ایک کانسٹنٹ چیز ہے اللہ کا پیغام. یہ اس میں وہی کی بات بار بار آ رہی ہے لیکن حکمت و دانائی کے ساتھ. اور پھر مبلغ کے لیے حضور تو مبلغ اعظم ہیں، ہم مبلغ کی بات کر رہے ہیں. اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم عمل نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب یہ چاروں خوبیاں جہاں جمع ہو جائیں وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت شناس تھے، اور حقیقت شناسی کا ذریعہ انسانی علم نہیں تھا، اللہ کا علم ہے. اس کے بعد فرمایا ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب. اے میرے پیارے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اللہ اکبر، زبردستی نہیں. لست علیہم بمسیطر، کہ تو مسیطر نہیں، تو دروغہ نہیں،
تو جبر کرنے والا نہیں. گویا تبلیغ میں یہ 4-5 جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مبلغ اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تبلیغ کو اختیار کر کے آپ تبلیغ کریں گے. آج ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری تبلیغ و دعوت میں پہلے پوائنٹ سے لے کے 5ویں پوائنٹ تک کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری تبلیغیں بے اثر پر اسی بات کو لے کر میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ کی سیرت روز روشن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تبلیغ کو دیکھا جائے تو اس میں ذاتی عمل اور کردار کی کتنی اہمیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی خوبی، جو بھی صفت، جو بھی کمال عطا فرمایا، اللہ وہ ہر چیز اللہ نے آپ کو انتہا درجے کی عطا فرمائی. آپ کی کسی صفت میں بھی، اولین و آخرین میں، نبیوں اور رسولوں میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بلا شبہ. اس وجہ سے مبلغ اعظم کا لقب جو ہے یہ حضور پاک کے لیے ہی زیبا ہے. آپ صرف یعنی عام لوگوں کے مبلغ نہیں تھے یا امتوں کے مبلغ نہیں تھے، آپ نبیوں کے بھی خطیب تھے. خطیب الانبیاء آپ کا لقب ہے. امام الانبیاء بھی ہیں، خطیب الانبیاء بھی ہیں. آپ سے بہتر مبلغ نہ کوئی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور نہ کوئی آئندہ پیدا ہوگا. اللہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ تبلیغ کا جو آغاز ہے، آپ کی تبلیغ انقلابی تبدیل تھی جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. جو پہلا تبلیغی جلسہ منعقد ہوا، قریش کو حضور نے کھانے پر بلایا تو لوگوں کو کہا ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ قبول کر لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح بھی پا جاؤ گے، اور تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. اللہ یہ دیکھیں نا کس قدر خوشخبری بھی سنا دی، اور دنیا بھی مل جائے گی، دین بھی مل جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی. اب یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک انقلاب برپا ہو گیا. وہی جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے اور ساری امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، وہی لوگ جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے وہ سب کے سب دشمن ہو گئے مسئلہ توحید پر. اور حضور نے جو ہے یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگو یہ کتنی بڑی دلیل تھی کہ اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے. خالق صرف اور صرف وہی ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. ان فعبدوہ، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ جو حضور پاک نے جو بھی تبلیغ کی، وہ تبلیغ آپ نے وہی کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو عطا فرمایا تھا. بلا شبہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کی. اور انبیاء کی تبلیغ بھی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی ایک ہی تھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں اے میرے پیغمبر، ان سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ وہ یہی کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ جو علامہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا، آیت پڑھی، آپ دیکھیں حضور تو صاحب خلق عظیم تھے. آپ سے اچھا خلق، آپ سے اچھی حکمت، آپ سے اچھی دانائی، آپ سے زیادہ خوبصورت بات، اس کا تو کسی جگہ ہونا تو درکنار اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ. مگر اللہ نے پھر بھی کہا اے میرے محبوب ہے ادعو الی سبیل ربک، آپ اللہ کی طرف بھی بلائے نا تو بالحکمہ،
बड़ी हिकमत और दनाई के साथ बुलाएं। ये जो आगे फिर फरमाया वल मौइज़तिल हसना, और वाज जो करें वो बहुत ही हसीन व जमील और खूबसूरत होना चाहिए है। और फिर फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan, अगर कोई बहस व बासा भी हो, लड़ाई भी हो, तो वो भी बड़े आसन तरीके से होनी चाहिए। अब सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला का भी इरशाद है। और हुजूर ने फिर इस पर जिस तरह अमल किया है, वो किसी कहने वाले ने कहा कुछ उनके हुस्न ने कर ली, कुछ उनके प्यार में कर ली, यूं ही दुनिया मुसख्खर उस शाह अबरार ने कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आपके ये जो शेर है, इसी बात को मैं आगे लेकर आऊंगा कि किस अंदाज से मुसख्खर किया। दो हिस्से मिलते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, एक मक्की ज़िंदगी है और एक मदनी दौर है, और दोनों में तरीक़ा तबलीग हमें जो है वो मुनफरिद नज़र आता है। क्या वाकई मुनफरिद है या सिर्फ और सिर्फ हमें महसूस होता है कि मुनफरिद है? इस पर रोशनी डालिए। एक तो मौजू के एतबार से दोनों जगहों में फ़र्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में जो सूरतें आईं उसमें अकायद पर बात की है, और अकायद में भी दो अकीदों पर ज़्यादा बात हुई है। पहला अकीदा अकीदा-ए तौहीद, और दूसरा अकीदा हयात बादल ममात, कि मरने के बाद उठना है। आप कुरान पाक की पहली सूरत को देखें तो उसमें फरमाया मालिक यौमिद्दीन, कि वो मालिक है, बादशाह है जज़ा के दिन का। बिलाशुबा एक बात ये, यानी एक तो अल्लाह के बारे में कि उसे एक ही समझो, और दूसरा मरने के बाद उठना है। इन्हीं दो मौज़ूआत पर मक्का में ज़्यादा गुफ्तगू होती थी। वो काफिर आते थे और कहते थे ये कैसे हो गया कि मरने के बाद हम उठेंगे। तो एक उनमें से काफिर गुजर रहा था कब्रिस्तान से, तो उसे एक कब्र खुली मिली, तो उसने उसमें से एक हड्डी उठा ली, छोटी सी टांग की हड्डी थी। उसने जाके जाते सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा मैं युहिल इज़ाम व हिय रमीम, ये जो खाकस्ता हो गया इंसान, ख़त्म हो गया, सिर्फ उसकी एक हड्डी बच गई है, क्या ये दोबारा ज़िंदा होगा? कौन इसे ज़िंदा करेगा? तो आपने फरमाया कुल युहयी अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा। अनशा का माना होता है किसी चीज़ को बग़ैर किसी डिज़ाइन के खुद डिज़ाइन करके पहली दफ़ा पैदा कर देना। फरमाया अब तो डिज़ाइन मौजूद है, अब तो मटीरियल भी मौजूद है, तो जिस रब ने इसको पहले पैदा कर दिया था उस जरसूमे से, जो अनसीन जरसूमा था, जो नज़र नहीं आता था, कि कैसी खूबसूरत यहाँ पर अनसीन जरसूमे की बात की, जब उससे अल्लाह ने एक इंसान को खड़ा कर दिया, तो ये तो फिर भी मटेरियल बहुत ज़्यादा है और एक उसका नक्शा भी पहले से मौजूद है, तो अब इसको पैदा करना क्यों मुश्किल होगा। ये अकीदा था जिस पर उनको ये था कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं तो पहली बात ये होगी कि हमें रब को एक मानना होगा। जब रब को एक मानना होगा तो जो रब की मारिफत कराएगा उसे भी तो मानना पड़ेगा। तो वो हजूर को नहीं मानना चाहते थे कि ये हमारा भतीजा है, और माली तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मजबूत नहीं थे। इसलिए फरमाया ना सूरतुल वद्दुहा में अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मल साइल फला तनहर, के जो फ़अग़ना कि हमने इन्हें लम यजिद का यतीमन आवा, ये सारी बातें जो बता की, ये दुनियावी तौर पर एक इस पहलू की तरफ इशारा करती हैं कि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इसमें हिकमत भी है अल्लाह की, अल्लाह मालदारों में से नहीं पैदा करता अपने नबी। वो कहेंगे ये तो अपने माल, इल्म, असर रसूख की बुनियाद पर इन्होंने कैप्चर कर लिया लोगों को। इसलिए तो उन्होंने कहा था वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, अल्लाह ताला को दो करिए मक्का और ताइफ में कोई और नहीं मिला था मर्द अजीम कि जिस पर ये किताब नाजिल कर देता। उनको ये था कि एक तो ये यतीम थे, तन्हा थे, इनका कोई भाई बंद नहीं था, माशी तौर पर मजबूत नहीं थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा के माल की तिजारत से आपने अपना कैरियर का आगाज़ किया था। तो ये वो पहलू थे कि जिस पहलू में दुनियावी एतबार से कमज़ोरी झलकती थी, अल्लाह कमज़ोर लोगों में से दीन का गलबा पैदा करके ये बताता है कि ये इसकी काविशों से नहीं हुआ, ये सब कुछ मेरी अता से हुआ है। बिलाशुबा। अब उसके बाद मक्की आप दौर में आ जाएं। मक्की दौर में क्योंकि रियासत बन गई थी, अब रियासत की खद्दो खाल को उभारा जा रहा था, नखेरा जा रहा था मदनी ज़िंदगी में। अब जब वहाँ रियासत बन गई तो अब जितनी सूरतें नाजिल हुई
اس میں عقائد کی بات بھی ہوتی رہی، ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات اور معاملات جو انفرادی تھے ان پر بھی بات ہوئی، اور معاملات جو اجتماعی تھے ان پر بھی بات ہوئی۔ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے حضور کے کردار میں، حضور کی تبلیغ میں، کہ مکہ میں توحید پر بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بلا شبہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں یہ بات۔ اور مدینہ میں جا کے جو میثاق مدینہ میرے آقا نے کیا، ہاں اس میں ہمیں اسلوب حکومت سکھایا ہے۔ اس میں کیا سکھایا کہ اس میثاق مدینہ میں صحابہ بھی ہیں، اس میثاق مدینہ میں یہود بھی ہیں، اس میثاق مدینہ میں مشرکین بھی ہیں، ہاں لیکن ہمیں اب ان دونوں زندگیوں کو سامنے رکھیں تو ایک چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، بلا شبہ۔ لیکن پوری انسانیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ساتھ چلے تھے۔ ہمارے ہاں توحید کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ذرا بھی شک پڑ جائے نا کہ ان میں شرک ہے، ہم ان سے سلام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان پر روز صبح و شام شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرت نہیں ہم پیدا کرتے۔ یہ انتہا پسندی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی۔ مکی اسی بات زندگی کی میں طرف، عبادات ہاں، اور مدنی زندگی میں معاملات۔ عبادات اور ریاست کے امور پر پوری تفصیلاً رہنمائی دی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، تفصیلی آپ نے بات کی اسی بات کو لے کر کہ ہم موجودہ تناظر میں اگر دیکھیں جس جانب روشنی ڈالی ہے، علامہ صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ موجودہ دور کے مبلغین کو، تبلیغ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کون سے ایسے نمایاں پہلو ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جن پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ تبلیغ و اشاعت کا جو کام ہے اس میں ایک تو رکھنے نہ آئے، رکاوٹ نہ ہو، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ لے کر چلا جا سکے اسے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارے پیغمبر گزرے ہیں نا، وہ سب سے یعنی مثالی مبلغ تھے۔ ہر ایک نے جو تبلیغ کیا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، بلا شبہ۔ اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے نہیں کیا۔ اور تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری عمر جو ہے وہ دعوت ایک ہی رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، اور حضور کی دعوت جو ہے وہ قرآن پاک ہی کی دعوت تھی۔ اللہ نے بھی حضور کا جو منصب مقام بیان فرمایا وہ یہی فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ، ہمارا پیغمبر جو ہے وہ آپ پر قرآن پڑھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائے، اور ویعلمہم الکتاب، کتاب کی باقاعدہ تعلیم بھی دے، اس کی تفسیر، تشریح، معنی، مفہوم وہ بھی بتائے، عمل کس طرح کرنا ہے۔ اور حضور کی جو زندگی تھی وہ ساری قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جو ہر لحاظ سے بہتر ہے زندگی کے لیے، جو ہر لحاظ سے بہتر ہے زندگی کے لیے، حضور ایسا نمونہ ہے آدمی کے لیے۔ سبحان اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آپ کی دعوت جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اپناؤ۔ اور یہی سب سے بڑی قوت تھی جس کے بنیاد پر کملی والے نے فرمایا اتفلحوا، فلاح بھی پا جاؤ گے، اتملکوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ آپ خود غور کریں نا، یہ کتنا بڑا انقلابی خطاب تھا کہ مکے والے جو ہیں جنہوں نے مخالفت کی، وہ جب صحابہ کرام اور حضور جا رہے ہوتے تھے تو وہ آوازیں کستے تھے، دیکھو کپڑے پہننے کو نہیں ہیں، جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، چہروں پر بھوک کے آثار ہیں، اور عرب و عجم کے مالک جا رہے ہیں۔ لیکن چشم کائنات نے یہ دیکھا کہ توحید کے عقیدے کی یہ قوت ہے کہ چند ہی سالوں میں وہی لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ اقبال کہتے ہیں فرد از توحید لا ہوتی شود، اگر ایک بندہ جو ہے وہ توحید کو قبول کر لے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور ملت از توحید جبروتی شود، اگر کوئی قوم اللہ کی توحید قبول کر لے تو وہ ساری دنیا پر غالب آ جاتی ہے۔ اور یہی دین محکم، یہی فتح باب کہ توحید دنیا میں ہو بے حجاب، لا و الا احتساب کائنات،
اور لا و الا فتح باب کائنات. ہمارا دین دین ابراہیمی ہے. جی ہم امت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ملت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو رب کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب بنائے گا. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا، خلائق سے رشتہ ہے جس کا ولا کا. آگے جو شعر ہے وہ اتنا پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے. یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. آپ کی اسی بات کو لے کر ہم اختتام کی جانب جائیں گے. جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا تھا کہ ہمیں فتوے نہیں دینے چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے. اور آپ نے جو آخری شعر پڑھا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ کی رحمت، رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کی سنتیں، یہی سب سے بڑی دلیل اور یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر آج ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو فالو کر لیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، تو جو افراتفری ہماری ذات کے اندر موجود ہے، معاشرتی سطح پر موجود ہے، اس سے ہماری بچت بھی ہو سکتی ہے اور ہم کامیابی کے راستے پر گامزن بھی ہو سکتے ہیں. آپ دونوں احباب کی آمد کا بہت شکریہ، دونوں اساتذہ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا ساتھ حاصل رہا آج کے اس پروگرام میں اور ہم نے آج آپ سے بہت سیکھا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ کا ساتھ رہے گا. اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.